ایک عرب مسلمان لڑکی لندن میں زیر تعلیم تھی۔ ایک دن وہ اپنی سہیلی کے کسی تقریب میں گئی۔ کوشش کے باوجود وہ وہاں سے جلدی نہ نکل سکی۔ جب وہ اس فنکشن سے فارغ ہو کر نکلی تو رات کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس کا گھر دور تھا۔ گھر جلدی پہنچنے کا ذریعہ زیر زمین چلنے والی ٹرین تھی، لیکن وہ ٹرین سے سفر کرنے سے کچھ خوف محسوس کر رہی تھی، کیونکہ برطانیہ میں اکثر رات کے وقت ٹرینوں اور اسٹیشنوں پر بہت سے جرائم پیشہ اور نشے میں دھت افراد ہوتے ہیں۔ آئے روز ٹی وی چینلز اور اخبارات میں یہاں ہونے والی وارداتوں کا تذکرہ موجود ہوتا ہے۔ چونکہ اس لڑکی کو زیادہ دیر ہو چکی تھی اور بس کافی وقت لے سکتی تھی، اس لیے اس نے بہت سے خدشات و خطرات کے باوجود ٹرین میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ لڑکی دیندار نہیں تھی، بلکہ بہت زیادہ آزاد خیال اور لبرل تھی۔ جب وہ اسٹیشن پر پہنچی تو یہ دیکھ کر اس کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر سی دوڑ اٹھی کہ اسٹیشن بالکل سنسان ہے، صرف ایک شخص کھڑا ہے جو حلیے سے ہی جرائم پیشہ لگتا تھا۔ وہ انتہائی خوف زدہ ہو گئی۔ پھر اس نے ہمت کی، خود کو سنبھالا، قرآنی آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اسے جو کچھ زبانی یاد تھا، جسے ایک عرصے سے وہ بھولی ہوئی تھی، سب کچھ پڑھ ڈالا۔ اتنے میں ٹرین آئی اور وہ اس میں سوار ہو کر بخیریت اپنے گھر پہنچ گئی۔ اگلے دن کا اخبار دیکھ کر وہ چونک اٹھی۔ اس اسٹیشن پر اس کے روانہ ہونے کے تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکی کا قتل ہوا اور قاتل گرفتار بھی ہو گیا۔ وہ پولیس اسٹیشن گئی، پولیس والوں کو بتایا کہ قتل سے کچھ دیر پہلے وہ اس اسٹیشن پر موجود تھی۔ میں قاتل کو پہچانتی ہوں، اس سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ جب وہ مجرم کے سیل کے سامنے پہنچی تو اس سے پوچھا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں پہچانتا ہوں، رات کو تم بھی اس اسٹیشن پر آئی تھی۔ لڑکی نے پوچھا، پھر تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہنے لگا، میں تمہیں کیسے نقصان پہنچاتا؟ تمہارے پیچھے تو دو انتہائی صحت مند اور قداور باڈی گارڈ تھے۔ یہ سن کر لڑکی حیران ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ قرآن کی آیتوں کا ورد کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ وہ واپسی پر اللہ کے تشکر اور احسان مندی کے جذبات سے مغلوب تھی۔ اللہ کی مدد اور نصرت پر اس کا بھروسہ مزید بڑھ گیا تھا۔ اگر ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکاریں اور اللہ کی تائید و نصرت پر بھروسہ رکھیں تو ہم اللہ کی رحمت سے کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے۔ اس کہانی سے ہمیں ایک یہ سبق ملتا ہے، جب بھی کبھی اپنے آپ کو دیکھو کہ تم مشکل میں ہو تو اسی وقت قرآن سے مدد لے لیا کرو، اسی وقت قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت پڑھ لیا کرو۔ حفاظت کے لیے اپنی قرآن کی کئی آیتیں ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حصار میں دینے کی کئی آیتیں ہیں، اپنے کاروبار کی برکت کے لیے کئی آیتیں ہیں، اپنے گھر میں سکون کے لیے کئی آیتیں ہیں، اپنے ہر قسم کے معاملات کے لیے اللہ نے قرآن میں تمام باتیں پہلے سے بتا دی ہیں۔ اور جب تم صدق کے دل سے اس رب باری تعالیٰ کو پکارتے ہو کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، تو وہ رب تعالیٰ تمہاری ضرور سنتا ہے۔ تم نے دیکھ لیا کہ وہ قاتل کہہ رہا تھا کہ تمہارے پیچھے تو دو ہٹے کٹے باڈی گارڈ تھے، تمہیں میں کیسے مار سکتا تھا؟ سبحان اللہ، یہ اس قرآن کی برکت تھی کہ جو اس نے اس وقت پڑھا تھا۔ آزاد خیالی کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تم لوگ اپنے دین سے دور ہو جاؤ۔ اپنے دین کو سمجھو، اپنے دین کو پہچانو۔ پوری دنیا میں تمہارے دین جیسا کوئی دین نہیں ہے۔